الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء، دانشوران، دور و دراز اور نوادہ اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 11 بجے جلسہ ختم ہونا ہے اور ہم سب کے مخدوم اور ہم سب کے مرشد و مربی مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، رحمانی فاؤنڈیشن اور رحمانی 30 کے سرپرست اور سینکڑوں تعلیمی اداروں کے سربراہ، ماہر تعلیم اور خانواد رحمانی کے چشم و چراغ، جرأت و عزیمت کی ایک تاریخ کے نشان ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ ان کا تفصیلی خطاب سماعت کریں اور ہم لوگ اپنے لیے ایک لاہ عمل اور ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل سمجھ کر اس خطاب کو اپنی زندگی کے تبدیل کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ درمیان میں حاضر ہو گیا ہوں تو چند باتیں صرف عرض کرنی ہیں۔ بات صحیح تو یہ ہے کہ صرف حاضری لگانی ہے، اس لیے کبھی بڑے قیمتی خطابات آپ کے سامنے ہو چکے ہیں۔ ابھی اخیر میں امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم مولانا محمد شبلی قاسمی صاحب کا بھی پرجوش خطاب آپ حضرات نے بھی سماعت کیا ہے، مفتی شکیل صاحب اور دیگر علماء کا ایک تسلسل سے خطاب۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صرف چند باتیں منتشر انداز سے، آپ سے کوئی خطاب نہیں، ایک مشورے کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ علاقہ اور اس علاقے کی روشنی یا یہاں کے جو انوار و برکات اور یہ علماء حفاظ، یہ ائمہ خطبہ، یہ رہبران، یہ قائدین اور دین کے پیشوا جو آج نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑی لمبی خدمت اور لمبی محنت کا نتیجہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہاں یہ حالات نہیں تھے،
لیکن کیسی جانفشانی، کیسی مشکلات، کیسی قربانیوں اور کیسے جہد مسلسل کے ساتھ جب لگاتار محنت کی گئی اور اپنا سب کچھ کھپا دیا، اپنی جوانی لگا دی، اس کے بعد یہ ماحول وجود میں آیا۔ اس لیے اس کے لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ادارے کے روح رواں اور اس علاقے کے بڑی محترم شخصیت حضرت مولانا قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور ان کو اس مجلس میں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بطور اسوہ آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کروں، اور آپ حضرات سے یہ درخواست کروں کہ ماحول کو بدلنے اور سماج میں تبدیلی اور انقلاب لانے کا ایک نشان، ایک مثال سمجھیے حضرت مولانا قاری شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ لمبی قربانی کے بعد پھر یہ چیزیں وجود میں آتی۔ مجھے قاری صاحب نے یہ بتایا کہ خود قاری شہادت صاحب، مولانا قاری شہادت صاحب جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، مولانا بدر الدین اجمل کے ادارے آسام میں ہوجائی میں وہ عربی درجات کی اعلیٰ تعلیم دے رہے تھے فراغت کے بعد، لیکن انہوں نے ان کو چھوڑا کر یہ بتایا کہ قوم اور ملت کے لیے قربانی پیش کرنا اور بخاری اور ہدایہ پڑھانے کے بجائے نورانی قاعدہ اور یسرن القرآن پڑھا کر قوم ملت کی تعمیر کرنا اور اس کے مستقبل کے لیے اپنے وجود کو اور اپنی تمام انا کو کھپا کر لگا کر کسی چیز کی تعمیر کرنا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے آج یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان کے شاگردوں کی پوری جماعت اور ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقا کہ آج جو محنتیں وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جہاں کچھ بچے قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں، میرے عزیز گرامی قدر مولانا نصیر الدین صاحب مظاہری نے اس سے پہلے بھی کئی پروگراموں میں دعوت دی، حاضری نہیں ہو سکی، آج پہلی حاضری ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بار بھی آپ آ سکیں گے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، اس بار ارادہ پختہ ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ مولانا نصیر الدین صاحب طالب علمی کے زمانے سے مجھ سے بہت قریب رہے اور 2005 اور 2006 میں مظاہر العلوم سہارنپور میں یہ بڑے متحرک اور فعال تھے، مزاج انقلابی تھا، اور اس زمانے میں مظاہر العلوم سہارنپور کے سالانہ انعامی اجلاس میں میری صدارت یا میرے مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجھے بلا کر پھر وہاں ایک پروگرام کیا کرتے تھے، یہ کئی بار ہوا۔ اس زمانے سے میں جانتا ہوں کہ وہ محنتی ہیں، متحرک ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ دستار بندی ابھی آپ دیکھیں گے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں، اور وہ ایک روح پرور منظر ہوگا، انوار و برکات سے بھرا، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی اس میں دل لبھے گا، بہلے گا، آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی، لیکن آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں کہ حافظ جو بن گیا، ان کے پیچھے کتنی محنتیں اور کتنی قربانیاں۔ یہ بچے جب تک پڑھتے ہیں انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا جب تک وہ سبق نہ سنا لے، سبق کا پارہ نہ سنا لے، آموختہ نہ سنا لے۔ وہ ایک دھن ہے، ایک لگن ہے۔ استاذ کی کیسی قربانیاں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ فجر سے 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے اور ان بچوں کو بیدار کرتے۔ وہ بھی ہمارے آپ کی طرح اپنے گھروں میں نرم بستروں میں اور نرم گدوں پر سو رہے ہیں، اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے کڑاکے کی سردی ہے، گرمی کی چھوٹی رات ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، مچھر نے پریشان کر رکھا ہے، اس کے باوجود بستروں کو چھوڑ کر مدرسے کے بچوں کو اٹھا کر وہ تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، اور وہ خود بیٹھ کر نگرانی کرتے ہیں اور فجر سے پہلے سبق سن لیتے ہیں۔ ان بچوں کے، ان اساتذہ کی قربانیوں کو یاد کیجئے، وہ کیا قربانیاں ہیں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، بزرگوں، ظاہر ہے ان اساتذہ جیسی قربانیاں وہ 50,000 پانے والے ٹیچر کو یہ محنت نہیں کرنی پڑتی جو 10,000 والے استاذ محنت کر رہے ہیں۔
24 گھنٹے کی لگاتار ایک محنت، ایک تسلسل ہے۔ محتمم صاحب سے پوچھئے، ان کو ابھی 25 تاریخ ہوئی کہ بے چینی بڑھ جاتی ہے، تنخواہ کیسے دیں گے اس میں؟ 28 تاریخ کے بعد تو نیند نہیں آتی ہے کہ تنخواہ کے پیسے نہیں، اساتذہ کا انتظام کیسے کریں گے، یہ سینکڑوں بچے کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ 5 بچوں کے لیے تو ہم حرام و حلال کر کے پورے دن محنت کرتے ہیں، تو جا کر اپنے گھر کے 5 بچوں کا 7 افراد کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یا 100 200 300 500 بچوں کا جو مدرسے تیار کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں؟ ذرا آپ اس کا اندازہ خود کر لیجیے، کیسی محنت اور کیسی قربانیاں ہیں جس کے بعد یہ بچے تیار ہوتے ہیں۔ اسی بنیاد پر جب یہ بچے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سماج کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کیا کر رہے ہیں، اس سے پیدا ہونے والے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا، تو اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں ان مدارس کے ملاؤں کو اور ان مدارس کے بوریا نشینوں کو اسی حال میں رہنے دو اور چھوڑ دو، اگر یہ نہیں رہے تو ان مسجدوں میں اذان کون دے گا، ان مدرسوں میں معمولی تنخواہوں میں کون پڑھائے گا۔ منی پور سے 5-7 گھنٹے کے فاصلے پر پہاڑی علاقے میں ابھی سے 4-5-7 سال پہلے میرا ایک سفر ہوا، میں نے وہاں پہاڑ پر جا کر دیکھا کہ اس کی چوٹی پر چند گھر آباد ہیں، ایک استاذ وہاں پڑھا رہا ہے، لنگی پہنے ہوئے اور بنیان پہنے ہوئے اور بنیان پیچھے سے پٹی ہوئی، پڑھا رہے لگن کے ساتھ۔ میری گاڑی پہنچی، دھوم دھڑاکے آواز، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ بھی نہیں چلا کچھ ہوا، پڑھا رہے۔ میں نے گاڑی رکوائی اور ان کے پاس گیا، میں نے مصافحہ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ یہ پڑھا رہے ہیں؟ جی مکتب چلا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کیا تنخواہ ہے ان کی؟ انہوں نے کہا کہ 2000 روپے تنخواہ ہے، 5 سال پہلے کی بات، 2000 روپے تنخواہ ہے اور اسی میں سارا نظام۔ میں نے کہا کوئی اور ذریعہ آمدنی؟ بولے یہاں تو چند گھر ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، اسی میں کام چل رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی اقبال نے جو کہا تھا کہ ان ملاؤں کو اسی حال پر چھوڑ دو، یہ 2000 میں کون خدمت کرتا ہے یہاں، اور 24 گھنٹے کی خدمت ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے 2000 روپے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید آج تعلیم بہت ہو گئی، بڑا انقلاب آ گیا، ہم شہروں میں بستے ہیں اور ہم بڑی بڑی جگہوں پر رہتے ہیں، ہماری ملاقات ڈاکٹر سے، انجینئر سے، مولانا سے، مفتی سے، قاضی سے اور بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اسی کا نام، دنیا اس کا نام نہیں۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ جہالت پر، غربت پر، افلاس پر ایسی زندگی گزار رہی، آپ کو حیرت ہو۔ ابھی 8 مہینے پرانی بات ہے، ارریہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی کا علاقہ سیمانچل ہے، جس میں ارریہ ایک ضلع آتا ہے جہاں 65% مسلمان رہتے ہیں۔ ایسی آبادی جہاں علماء کی کثرت، حفاظ کی کثرت اور سارے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن اس سب کے باوجود آپ کو حیرت ہوگی 8 مہینے پہلے ہمارے شریعہ میں ایک درخواست آئی، 2 درخواست مکتب کے لیے، اور اس میں لکھا تھا کہ ہم ایسی آبادی میں، رحمت پور اس گاؤں کا نام ہے اور ایک گاؤں کا نام دھبڑا، یہ 2 گاؤں کی آئی، 28 گھر ہیں، ایک میں لکھا 32 گھر ہیں، یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں، کوئی نکاح پڑھانے والا بھی نہیں، مکتب پڑھانے والا تو درکنار، کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں، جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر مکتب کا نظام ہوتا تو ایک عالم آ جاتے، اچھا ہوتا۔ یہ درخواست آئی، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ گواہ ہیں، انہوں نے درخواست میرے پاس بھیجی، کہا کہ آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ معاملہ صحیح۔ پہلے جب میں نے پڑھا، میں نے سوچا کہ میں خود ارریہ کا رہنے والا ہوں، ارریہ اتنی تعلیم یافتہ، ظاہر وہاں ایسا علاقہ ابھی اس سال کہ جہاں جنازہ پڑھانے والا 10 کلومیٹر لکھا دور سے امام کو لا کر جنازہ پڑھاتے ہیں، عالم کو لاتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے سمجھا کہ یہ صحیح نہیں معلوم ہو رہا، میں نے اپنے پاس رکھا اور کہا کہ اس کا جائزہ میں خود لوں گا، اور میں خود پہنچا اور جائزہ لیا تو 2 کلومیٹر کے بعد کوئی راستہ بھی نہیں تھا جانے کا، اور وہاں پہنچا، دیکھا یہ پوری صورتحال اسی طرح سے ہے، اور پھر وہاں آج 2 مکتب حضرت کو جب بتایا، واقعتاً وہاں کوئی ایک عالم بھی نہیں، 10 سے 15 کلومیٹر تک کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، تو لوگ ایسے جاتے ہیں، غیر مسلموں کا علاقہ ہے چاروں طرف، تو وہاں 2 مکتب امام شریعہ نے الحمدللہ قائم کیا، اور آج امام شریعہ کا دونوں وہ مکتب وہاں چل رہا ہے، وہ آبادی آج جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں، آپ اندازہ کریں۔
یہ ہر ضلع کی، کوئی ضلع بہار کا ایسا آپ نہیں بتا سکتے جہاں آج بھی ایسی آبادی نہ ہو، جہاں 99.9 جہالت نہ ہو۔ ایسے کتنے ہر ضلع میں آپ کو کتنے گاؤں ملیں گے؟ ظاہر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا دور اسے کون کرے گا، اسے کون کرے گا؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کی، کہ اس کو دور کرے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ تعلیم کے میدان میں ہمیں کام کرنا ہے۔ بنیادی دینی تعلیم جسے مکاتب، مدارس کا نظام ہمیں قائم کرنا، اسکولوں کا نظام قائم کرنا، کالج کا نظام قائم کرنا، یونیورسٹیوں کا نظام بنانا، کوچنگ سینٹرز بنانے ہیں، اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو انتظامات کرنے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بنیاد پر رحمانی 30 کا نظام قائم کیا اور اس ملک کو اور اس ملت کو یہ ایسا تحفہ دیا۔ آپ سب جانتے ہیں بخوبی، آج صرف ہندوستان نہیں، دنیا کے ممالک کے لوگ حیران و شزدر ہیں کہ اتنا عظیم رزلٹ اور اتنا اچھا نتیجہ اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئی۔ وہ پورا نظام جو مدرسے کا تھا، اس پورے نظام کو رحمانی 30 نے اپلائی کیا اسے، اور پوری سچائی، پوری دیانتداری، امانتداری اور اخلاص کے ساتھ اس پر محنت شروع کی، جس کا آج ایسا نتیجہ ہے جو حیران کن ہے۔ اور دنیا کے لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کے ذمہ داران سے کہ یہ کیسے ہو رہا، یہ رزلٹ کیسے آ رہا۔ ہائر ایجوکیشن کی تعلیم کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ آج جو رحمانی 30 کے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ان کی تواضع کا حال بھی دیکھیے کہ ذمہ داران کے کہنے کے باوجود بھی وہ اسٹیج پر تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ صاحبزادہ گرامی قدر جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب جو یہاں سامنے تشریف فرما ہیں، اور وہی پورے سسٹم اور نظام کو دیکھتے ہیں جس نے آج اتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے بھائیوں صرف آپ سے کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ آپ اگر جائزہ لیں تو مدرسوں کے اندر صرف 4% لوگ ہیں جو مدرسوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 4% لوگ۔ اور یہ بھی سروے 2011 کا ہے۔ اگر آج کا موجودہ سروے اگر آپ دیکھنا چاہیں جو لاک ڈاؤن کے بعد سسٹم اور جہاں تک معاملہ پہنچا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کی صورتحال کیا ہے تو 2.5-3% بھی مدرسوں کے اندر نہیں ہے۔ 10ویں پاس کرنے والے صرف ہمارے یہاں 17% لوگ مسلمان، 17%۔ اب ان 17% میں بھی اگر آپ دیکھیں جو لوگ گریجویشن تک پہنچ رہے ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم اور ہائی ایجوکیشن کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہیں، ظاہر ہے وہ تیاری کریں میڈیکل کے لیے یا CA کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے، وہ صرف 4% رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ڈاکٹر ہمیں چاہیے، مسلمان انجینئر چاہیے، مسلمان چارٹر اکاؤنٹ چاہیے۔ ظاہر ہے کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ مسلمان کیسے ملے گا، ڈاکٹر مسلمان کیسے ملے گا جب آپ کا بچہ 4% جا رہا ہے تو 96% تو دوسرے لوگ ہیں، تو وہی تو نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ نظام قدرت کا نظام ہے، فطرت کا نظام ہے، یہ آپ جتنی محنت کریں گے اسی سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کراماتی طور پر، معجزاتی طور پر کوئی نظام بدل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی ناکامیوں کو اور اپنی غفلت کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں حضرت تعصب بہت ہے ملک میں، ہمیں پیچھے کر دیا جا رہا۔ ظاہر کچھ یہ بھی ہوگا مگر ہم محنت بھی نہیں کرتے، اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔ جو لوگ ادارے چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے مسائل و مشکلات اور کتنی دشواریاں ہیں۔ مسلم گارجین کی طرف سے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مخلص نہیں ہے، بچوں سے لاڈ دلار پیار ان کا زیادہ ہے۔ جب لاڈ دلار اور پیار غیر مخلصانہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ تعلیم نہیں ہو پائے گی۔ تعلیم کے لیے تو آپ کو بہت قوت کے ساتھ فیصلہ لینا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا، آگے بڑھانا۔ مفکر ملت حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بار بار یہ اسٹیج سے کہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پڑھانا ہے تو ظاہر 60-70% والا نہیں، ایکسلنس پیدا کرنا ہوگا تعلیم میں، اور 100 نمبر لانا، 100% نمبر چاہیے، تب جا کر آپ کامیاب ہوں۔ یعنی اگر آپ 90-95 نمبر لا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
10%, 5% کتاب نہیں پڑھی، نہیں سمجھا تو اگلے کلاس مظاہرہ آپ اتنے ناکام رہے۔ جب 10-15% نہیں سمجھا تو اگلے میں 30 نہیں سمجھے، اب بیکار ہو جائے۔ تو 100% تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور اس میں امتیاز پیدا کرنا ہوگا، یعنی کوالٹی دینی ہوگی۔ ہمارے یہاں اگر پڑھنے والے بھی ہیں تو اس کا آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال۔ اللہ جزائے خیر دے کہ رحمانی 30 کے قیام نے ظاہر ہے کہ ہمارے غریب سے غریب گھرانوں کو آج زمین سے آسمان پر اٹھا دیا، اور نہ معلوم کتنے ایسے غریب بچوں کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ 2000 4000 5000 10,000 مشکل سے محنت سے ان کے ماں باپ کمانے والے لوگ تھے، لیکن آج ان کے بچے نے رحمانی 30 سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی کو 7 لاکھ روپے کا، کسی کو 8 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کی ایک عام بات ہے کہ اس کو جاب ملی ہوئی ہے۔ اگر یہ ادارے ہم اس کو فروغ دیں اور اس جیسے ادارے ہم قائم کریں اور اپنے مکاتب، مدارس، اسکولز، کالج اور اپنے مختلف کالجز آپ قائم کریں، ہماری بچیوں کی تعلیم کا انتظام نہیں، ہم اس کی تعلیم کے لیے سوچیں۔ کارخانے، فیکٹریاں اور اپنی تجارت کے دوسرے ذرائع ہم اختیار کرنا بڑی اچھی بات، ترقی کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ تجارت ہی کے نام پر اسکول کیوں نہیں قائم کرتے؟ کالج کیے، اس سے زیادہ آمدنی اور کہاں ملے گی آپ کو؟ آپ میڈیکل کالج کیوں نہیں قائم کرتے؟ پورے ملک میں گرلز کے لیے میڈیکل کالج مسلمانوں کے کتنے ہیں جہاں ہم اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں؟ ذرا بتائیے، اسے کوئی دوسرا تو قائم کر کے نہیں دے گا۔ ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں قائم کرنا ہوگا اور ہمیں اس کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی اور سنجیدہ سوچ رکھنی ہوگی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں، ہاسپٹل کون بنائے؟ علاج ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کمائی کے لیے بزنس کے نام پر ہی ہاسپٹل تو کھول لیجیے، ادارے قائم کیجیے۔ ہم جیسے کارخانے اور فیکٹریاں لگا رہے، ہم اپنے پلاٹ میں، اپنے کالونیوں کے کاٹنے میں، ہم اپنے کارخانوں کے بنانے میں، اپنے فلیٹ پر فلیٹ خریدنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر اس سے بہتر تو یہ راستہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیم کے لیے مخلص ہیں ان کے پاس وسائل نہیں، اور جن کے پاس وسائل ہیں ان کے پاس تعلیم کی سوچ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے جنہیں اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، انہیں ماہر تعلیم علماء سے، دانشوران سے مل کر مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اپنی دولت کو ان کو اداروں میں، تعلیم گاہوں میں، درسگاہوں میں خرچ کرنا چاہیے اور اس جذبے کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ماہرین تعلیم، مفکرین تعلیم اور تعلیمی ادارہ چلانے والے منتظمین، محتممین، اگر یہ لوگ مل جائیں مالداروں کے ساتھ اور مالدار مل جائیں ان کے ساتھ تو ایک بڑا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ جاہل ہیں لیکن اللہ نے دولت دی ہے آپ کو، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے تعلیم یافتہ ہیں مگر آپ کے پاس دولت نہیں، آپ ادارے قائم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کے جوڑ میں کون سی دشواری ہوگی؟ اگر دونوں میں ربط کا کام ہو گیا تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا، پیدا ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی کہ جن کے پاس آج دولت ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب اپنی دولت اسلام کے لیے لگائی تو سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانا، اس کی اشاعت میں آسانی پیدا ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ماہرین تعلیم جو ان کی ضرورت ہے کہ وہ فکر مند ہو کے کھڑے ہوں گے۔ تو سر سید احمد خان کی مثال کس نے نہیں دیکھی؟ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام اسی انداز پر انہوں نے کر دیا، اور پیسے نہیں تھے، کس طرح بھیک مانگ مانگ کر کیا، اور اللہ نے نظام اور وسائل بنا دیا۔ بہار کی تاریخ گواہ ہے، 1937 میں جب مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم ہوئی، مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ اس پارٹی کی صدارت کر رہے ہیں، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے باضابطہ امیدوار تھے اور MLA جیت کر کامیاب ہو کر منتخب ہو کر آئے اور حکومت سازی بھی کی، حکومت بھی بنائی بہار میں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا ابوالمحاسن محمد سجاد یا منت اللہ رحمانی کے پاس کوئی دولت کی ریل پھیل تھی، کوئی پیسے تھے؟ نہیں، اتنے بھی پیسے نہیں تھے میرے بھائیوں۔ نوادہ کا مسلمانوں غور سے سننا، پیسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، فکر کی قیمت ہے، محنت کی قیمت ہے۔ کہ جب مولانا محاسن محمد سجاد اور منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو گورنر بہار نے کہا کہ آپ لوگوں کو حکومت بنانی ہے
اور یہ بات طے ہوئی اور نکلے گورنر ہاؤس سے، اور پٹنے ہی میں اپنی جگہ پر جانا تھا جہاں پہ ان کو جانا تھا، کرائے کا مکان تھا، وہاں پہنچنا تھا۔ تو آنے کے لیے اس زمانے میں ٹمٹم گاڑی یعنی گھوڑا گاڑی کا نظام تھا، اس کو ریزرو کرنے کا بھی پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، جو پارٹی کے صدر تھے جنہیں بھی حکومت بنانی تھی بہار میں، اور جس نے حکومت بنائی، اتنے پیسے نہیں تھے جیب سے اس وقت کئی آنے نکلے ہوں گے، تو مشترکہ جو شیئر آٹو ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر پہنچے، ٹھکانوں پر اترے۔ آپ اندازہ کیجئے، دولت سب کچھ نہیں ہے، لیکن فکر اگر کیجئے، کھڑے ہو جائیے تو بڑا بڑا انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی تاریخیں رقم ہوتی ہیں، اس میں کہیں دولت نہیں نظر آتا، وہاں پر صرف اخلاص نظر آتا ہے، فکر نظر آتا ہے، للہیت نظر آتی ہے، تواضع اور سادگی نظر آتی ہے۔ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، وہ اخلاص للہیت تھی، وہ چاہتے تھے ہم سرپرست بھی نہ بنیں دارالعلوم کے، ہم معتمد نہ بنیں، ہم استاذ نہ بنیں، ہم بانی نہ بنیں، کہیں نظر نہ آئے، اس لیے بنیاد کی اینٹ بھی انہوں نے نہیں رکھی، دوسرے سے رکھوائی۔ جس دن پہلے استاذ ملا محمود کو بھیجا، وہ خود دیوبند میں موجود نہ رہے، میرٹھ رہے، میرا نام امیر شریعت تشریف لا رہے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ سے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ امیر شریعت، امیر شریعت، پیر طریقت، مفکر، آپ لوگ بھوک لگ گئی ہے کیا؟ کس کے نعرہ لگائیے؟ مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ۔ امیر شریعت، دارالعلوم رحمانیہ، عمارت شرعیہ پھلواری شریف، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ آپ حضرات کی نگاہیں جن کے لیے منتظر تھی اور بہت دیر سے آپ نگاہیں جمائے ہوئے تھے، اب آپ اس عظیم خانوادے کی عظیم شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں، اور جلد ہی حضرت والا کی گفتگو سے، ان کی دعاؤں سے، ان کے مستجاب اور بزرگانہ دعا کے ذریعے سے آپ حضرات استفادہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاص للہیت کی جو نظر آئی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر جگہ سے اپنے آپ کو چھپایا، اس لیے وہ ایسے چھپے کہ ہر فارغ قاسمی لکھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے صدر گیٹ پر آج باب قاسم لکھا ہوا، ہر آدمی قاسمی لکھنے پر فخر محسوس کرتا ہے، دنیا میں ایک نام پیدا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں تواضع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ کے علاقے کے لیے میں نے کہا مثالی شخصیت حضرت مولانا قاری شعیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے خدمت کی ایک تاریخ رقم کی، حضرت امیر شریعت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی، ان کے مشورے اور ان کی مستجاب دعاؤں کے ساتھ کام کو لے کر بڑھے۔ حضرت مولانا سید محمد شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع رحمانی منگیر، وہ اس علاقے میں بار بار آتے تھے، ایک میلاد بھی کوئی رکھ دیتا تھا وہ تشریف لے آتے تھے، وہ بس سے آیا کرتے تھے منگیر سے یہاں۔ ایک بار میری موجودگی میں مرشد گرامی قدر مفرقیر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت شیخ الحدیث سے کہا کہ حضرت آپ چلے جاتے ہیں اور بس سے ہی چلے جاتے ہیں، گاڑی سے جایا کیجئے، ذرا اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے آپ جیسی شخصیت کو، اور آپ جب جائیں تو جامع رحمانی کا 2 طالب علم ساتھ ہو، ایک استاذ کم از کم آپ کے ساتھ ہو۔ وہ تو کبھی یہ کیا کرتے تھے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھت پر بیٹھ کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے بس کی، کبھی نیچے کبھی اوپر، جیسے چاہ چلے۔ اس تواضع کے ساتھ کام آگے بڑھا ہے اور اس للہیت کے ساتھ کام آگے بڑھا ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور ان چیزوں کی موجودگی میں آپ حضرات اپنا نظام آگے بڑھائیں، اور حضرت امیر شریعت کے خطاب، ان کی دعائے مستجاب سے ہم اور آپ مستفید ہوں۔ میں اب زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے، اور اللہ اس کے تمام منتظمین، مخلصین، معاونین، منسلکین کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات
بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ آج ہمارے بیچ جناب انجینئر حامد ولی فیض رحمانی صاحب دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں اور پیر طریقت شمس العلماء حضرت علامہ مولانا سید ولی فیصل ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز ہیں۔ اب میں جناب قاری شہادت حسین صاحب جو دارالعلوم رحمانیہ جس کے بلانے پر ہم آپ یہاں آئے ہیں، جس مدرسے کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، اس کے معتمم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصراً استقبالیہ پیش کریں۔ قاری شہادت حسین صاحب کا آسان، اس کے بعد بچوں کی دستار بندی ہوگی، حضرت والا کی تقریر ہوگی، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ نہایت اطمینان سے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خطبہ استقبالیہ بخدمت عالی منزلت حضرت مولانا سید محمد ولی فیصل رحمانی صاحب متبرعان اللہ رسول بقائہم، امیر شریعت نماز شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، سجاد نشین خانقاہ ربانی منگیر و دیگر خواقان علماء اعظام و مہمانان عالی مقام بموقع جلسہ دستار بندی دارالعلوم رحمانیہ ملت کالونی بھدونی نوادہ بتاریخ 23 نومبر 2023 عیسوی مطابق 8 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری، روز جمعرات۔ عالی منزلت حضرات علماء افاضل و حاضرین گرامی،